نے طارق محمد طارق صاحب چٹیاں ہٹیاں انجینئر علی مرزا کے لیکچر سننا کیسا ہے؟ بہت سے علماء سے سنا ہے کہ ان کے لیکچرز مت سنیں کیونکہ وہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ محمد طارق چٹیاں ہٹیاں سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ اکثر علماء کے پاس سوال جاتا ہے کہ انجینئر صاحب کو سننا کیسا ہے، کیونکہ انجینئر صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں، اور کافی سارے ان کے فالوورز ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ سننا کیسا ہے، تو دیکھیں، سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی عالم کا بیان سنتے ہیں اور کسی مفتی صاحب کا بیان سنتے ہیں، تو وہ بیان سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی اصلاح ہو رہی ہے، آپ کو عبادات، معاملات، آپ کے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہو، اور ان کے بیان سننے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہو کہ آپ کو جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز ہو رہی ہے، آپ کو قبر کا خوف آ رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ بہت سارے جو اسلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں ایک دوسرے کے ادا کرنے کے، وہ آپ کے اندر آ رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا صاحب کے بیانات اور ان کے جو لیکچرز اور ان کی جو ویڈیوز ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی بات ہمیں ملتی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ہر بیان اور ہر ویڈیو جو ان کا لیکچر ہوتا ہے، اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ بریلویوں کے علماء نے یہ لکھا ہے، اور دیوبندیوں کے علماء نے یہ لکھا ہے، اور اہل حدیث کے علماء نے یہ لکھا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اہل حدیث بھی غلط ہیں، اور دیوبندی بھی غلط ہیں، اور بریلوی بھی غلط ہیں، اور پھر وہ ایک اپنا، جسے وہ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ میں نے کی ہے، وہ پھر اپنا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے تینوں غلط ہیں، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ تو اس کے علاوہ تو ان کے لیکچر میں اور کوئی خاص بات ہمیں ملتی نہیں ہے، اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں، میں نے تو یہ جج کیا، اندازہ کیا کافی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں دین بیزار یا علماء بیزار طبقہ ہوتا ہے، جن کو مولوی پسند نہیں ہوتا، تو کوئی انجینئر قسم کا بندہ اگر ان کو دین بتائے تو ان کو وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور ایک عام جو عالم دین ہوتا ہے، جو مسجد کا امام ہوتا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کے دین بتا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، یا نمازیں وغیرہ پڑھاتا ہے، تو ان لوگوں کو ذرا وہ مولوی ٹائپ لوگ پسند نہیں آتے۔ تو جب کوئی ایسا کوئی انجینئر یا پروفیسر ان کے سامنے آئے جو انگلش کے چند الفاظ بولتا ہو، اور جو ہے نا وہ بس ہیرا پھیری کرتا ہو، تو وہ ان لوگوں کو بالخصوص، اور وہ بندہ علماء کو اور جو اہل دین کو برا بھلا بھی کہتا ہو، تو ان لوگوں کی طبیعتیں ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ میں سب کا نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں کو میں نے جو کہ ہم کمنٹس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، ویڈیوز جب آتی ہیں اس کے نیچے اکثر کمنٹس پڑھتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسے ہی قسم کے لوگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں سارے سننے والے ایسے ہیں کہ نہیں، سب پر تو حکم نہیں لگا رہا، لیکن کچھ اندازہ جو کیا وہ ایسے ہی لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے سنا تو تب جائے نا کہ جب کوئی سننے کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ سننے سے تو الٹا ہمارے ذہن میں ایک دوسرے کی نفرت ہی پیدا ہوتی ہے، اور کہ فلاں غلط، فلاں غلط، فلاں غلط، جی اب صحیح کون ہے؟ تو انجینئر صاحب صحیح ہیں۔ لہٰذا علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ عوام کو کہ ان صاحب کو نہ سنیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ اتنا بڑا لیکچر سن کر جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ بھی فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، اور پھر وہ حضرت صاحب جو ہیں وہ تو صرف علماء اور یہ جو بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث دیوبندی حضرات، ان کو ہی صرف غلط نہیں کہتے، بلکہ وہ تو بڑا پیچھے سلسلہ ان کا جاتا ہے کہ جتنے بھی علماء آئے ہیں، محققین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ہر کسی کی وہ غلطیاں نکال کر جو ہے نا وہ سامنے پیش کرتے ہیں، اور غلطیاں نکالتے ہیں، پتہ نہیں ان کو غلطی لگ رہی ہوتی ہے، ویسے واقعتاً وہ غلطی ہوتی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ جو ہے وہ مختصر سیشن ہوتا ہے سوالات کا، تو اس میں جو علماء منع کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ تاکہ پھر آپ کا ذہن جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ ہونے کے جو ہے بجائے وہ اور جو ہے اشکالات اور اعتراضات آپ کے ذہن میں آئیں گے، تو آپ بجائے دین سیکھنے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے آپ کسی اور چکر میں پڑ جائیں گے۔ آپ یہ اس چکر میں پڑ جائیں گے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس چیز میں ہی آپ کی زندگی گزر جائے گی۔
باقی جو معاملات دین ہیں، جو عبادات ہیں، جو اعمال ہیں، ایمان کی فکر، ایمان کی محنت، اپنے عمل کو صحیح کرنا، نماز کی پابندی کرنا، تلاوت کرنا، یہ سارا کچھ نکل جائے گا، اور صرف آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر یہی جج کرتے رہیں گے کہ فلاں بندہ ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ ان کو نہ سنیں، ان لوگوں کو سنیں جو آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، جو آپ کو گناہ سے دور کر رہے ہیں، جو آپ کی طبیعت سے گناہ کو نکال رہے ہیں، جو آپ کو ایک نیکی کی طرح راستہ بتا رہے ہیں اور برائی سے منع کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سنیں، کیونکہ یہ باقاعدہ خود تو عالم دین ہے نہیں ہے، اور پھر جو ان کی ایک لمبی کہانی ہے کہ پتہ نہیں میں پہلے اہل حدیث بھی تھا، دیوبندی بھی تھا، بریلوی بھی تھا، پھر کوئی بھی پسند نہیں آیا، پھر خود تحقیق کرنا شروع کی، کوئی ان کا ایک اپنا ایک جو ہے نا وہ سلسلہ ہے، اور جس سلسلے سے جو ہے نا وہ عوام کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے ان کو بھی اور اس قسم کے جتنے بھی حضرات ہیں ان کو ذرا سننے میں احتیاط کی جائے، اور ان کو سن کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، وہی وقت آپ بلکہ ایسا کرا کریں کہ جتنا وقت آپ ان کی ویڈیو کو دیتے ہیں تو جمعے کو آپ جو مولوی صاحب آپ کی محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کا بیان سنا کریں اور وقت پر پہنچ جایا کریں، انشاءاللہ ان کے بیان سے آپ کی اصلاح ہوگی اور آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے فتنہ باز لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔